آئی ایم اویس احمد لیکچرر پاک اسٹڈی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 5 سے پیج نمبر 89. ٹاپک ہے عدلیہ، مطلب جوڈیشری جس کو انگلش میں کہتے ہیں. عدلیہ میں سب سے پہلے سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کو پوری عدالتی نظام میں ممتاز یا اعلیٰ مقام حاصل ہے. یہ نہ صرف آئین کی تشریح کرتی ہے بلکہ مجلس قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین اور حکومتی احکامات و اقدامات کی حیثیت جانچنے کی بھی مجاز ہے. سپریم کورٹ سپیریئر ایک عدالت ہے. یہ نہ صرف آئین کی تشریح کرتی ہے بلکہ جو مجلس قانون ساز مطلب پارلیمنٹ سے جو بل پاس ہوتے ہیں یا حکومتی احکامات اور اقدامات کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو بھی جانچنے کی یا پرکھنے کی مجاز یا ان کے پاس اتھارٹی ہے. ویسے تو اسلام آباد میں جو مین سپریم کورٹ ہے پاکستان کا وہ اسلام آباد میں ہے، مستقل جو نشست جسے کہتے ہیں. لیکن لاہور میں بھی 4 مستقل نشستیں ہیں سپریم کورٹ کے، اور کراچی میں 2 نشستیں ہیں، اور ساتھ ساتھ پشاور میں بھی 2 مستقل ارکان یا 2 نشستیں ہیں سپریم کورٹ کے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہائی کورٹ کی. ہائی کورٹ جو ہوتا ہے وہ صوبائی سطح پہ عدالتیں ہوتی ہے. چونکہ عام الفاظ میں اس کو لوگ صوبائی عدالتیں کہتی ہے، لیکن یہ بھی پورے ملک کی عدالتی نظام کا یا اعلیٰ جو عدالتی نظام ہے اس کا بھی حصہ ہے. ہائی کورٹ صوبائی سطح پر معاملات دیکھتی ہے نارملی عام طور پر. ہائی کورٹ کے جج کا تقرر بھی سپریم کورٹ کے جج کی طرح یا چیف جسٹس کی طرح صدر کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ فرق ہے سپریم کورٹ کے جج کے تقرر اور ہائی کورٹ کے جو سپریم وہ ہوتا ہے جج اس کے تقرری میں. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرتے وقت وزیر اعظم سے مشورہ یا وزیر اعظم کے مشورے پہ صدر اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ صدر اگرچہ آئینی طور پر صدر اس کا بھی تقرر کرتا ہے، لیکن جو صوبائی گورنر ہوتا ہے اس سے مشاورت کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام میں جو ایک اور عدالت ہے وہ ہے محتسب اعلیٰ. محتسب اعلیٰ کا جو عدالت ہے یا یہ جو جس قسم کا انصاف فراہم کرتا ہے یہ عام طور پر نظم و نسق میں رشوت اور دھاندلی کی تدارک کے لیے یہ عدالت بنائی گئی ہے کہ جو مختلف قسم کے پروجیکٹس ہیں یا نظم و نسق کے یہ جو ملکی معاملات ہیں اس میں جو رشوت اور دھاندلی کا تدارک یا اس کو کی روک تھام کے لیے یہ عدالت وفاقی سطح پر بنائی گئی ہے. لیکن ساتھ میں اس صوبائی سطح پر بھی یہ ایکٹ جو ہے یا یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عدالتی نظام میں وفاقی شرعی عدالت پاکستان میں وفاقی طور پر بنائی گئی ہے، اور اس کے جج کا تقرر یا اس کے سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح یا چیف جسٹس کی طرح اس کے کی تقرر بھی صدر مملکت ہی کرتا ہے. مدت 3 سال کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماتحت عدالتیں بھی پاکستان کی جو عدلیہ کا نظام ہے یا انصاف کا نظام ہے اس میں کچھ ماتحت عدالتیں بھی شامل ہیں جس میں دیوانی اور فوجداری کے مقدمات سنے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی سطح پہ یا نچلی سطح پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، انتظامی امور اور ٹریبیونل وغیرہ وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یا ملکی نظام یا جو عدلیہ کا نظام ہے یا انصاف کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے صوبائی حکومتیں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں. پروونشل گورنمنٹس یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کا آئینی سربراہ گورنر ہوتا ہے یا صوبے کا آئینی سربراہ گورنر ہوتا ہے اور حکومتی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے.
صوبائی جو گورنر ہوتا ہے وہ انتظامی امور میں جتنے بھی صوبے کے انتظامی امور ہیں جو صوبائی حکومت کرتی ہے وہ گورنر کے نام پہ کی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ کا فرض ہے کہ گورنر کو اپنی کارکردگی کا مطلب کہ وزیر اعلیٰ اور اس کی جو کابینہ ہے پوری اس کی کارکردگی سے گورنر کو باخبر رکھے. مطلب ٹائم ٹو ٹائم گورنر کو حکومتی یا صوبائی جو معاملات ہیں اس سے گورنر کو باخبر رکھے. یہ وزیر اعلیٰ کا فرض ہوتا ہے. عدالتی اختیارات گورنر کے پاس یہ ہے کہ جب بھی ملک میں یا کسی صوبے میں ہنگامی صورتحال یا ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو گورنر کے پاس تمام تر جو انتظامی امور ہے صوبے کے وہ گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ پوائنٹ پھر سے نوٹ کر لیں. کسی صوبے میں جب ہنگامی صورتحال نافذ کی جاتی ہے یا ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو جتنے بھی انتظامی امور ہیں وہ گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ جو ہے آئین کے دفعہ 129 کے تحت صوبائی کابینہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جتنے بھی آرڈرز ہیں یا جتنے بھی احکام ہیں یا جتنے بھی ان کے رولنگز ہوتے ہیں اسمبلی کے وہ گورنر کے نام پہ کرے. گورنر کے اور اختیارات جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ کا تقرر آتا ہے. عموماً یا آئینی طور پر گورنر پابند ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں جس رکن کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اکثریتی بندے کو وہ حکومت یا صوبائی حکومت کی دعوت دے. پاکستان میں پھر آگے چل کے پاکستان میں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان میں ارکان کی تعداد کچھ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے اور یہ تعداد جو ہے یہ آبادی کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے. صوبائی اسمبلی میں بلوچستان اسمبلی میں 65 ارکان ہوتے ہیں یا 65 ارکان پہ مشتمل ہوتی ہے. پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ 145 ارکان پہ مشتمل ہے. سندھ اسمبلی 168. پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور ان کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو پنجاب 371 ارکان پہ مشتمل پنجاب اسمبلی ہے. تو یہ آج کے 2 ٹاپکس تھے. عدلیہ اور اس کے جو نچلی سطح پہ جس طرح چیزیں انجام دی جاتی ہے اور صوبائی حکومت کے معاملات کس طرح سے چلتے ہیں اور اس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ اور ان کے معاملات کس طرح آئینی طور پر یہ معاملات چلاتے ہیں. تھینک یو.